دعائے سیفی کیا ہے، اس کو پڑھا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ انتہائی خاص لوگوں کے لیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغیر اجازت اس کو پڑھنا شروع کیا اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے۔ اس کو کس مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ جو اس کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اپنے مخفی خزانوں میں سے خزانے عنایت فرما دیتے ہیں، اپنا خصوصی قرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودگی عنایت فرما دیتے ہیں۔ وہ شخص کن فایا کون پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مرتبہ فائز کر دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی شریف کے صرف دو کام ہیں، یا تو وہ سر پہ تاج رکھ دیتی ہے یا سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے۔ نادے علی کون سی دعا ہے؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خاص طاقت پیدا فرمائی ہے کہ یہ جادوگروں کی زبان کھینچ لیتی ہے، ان کے اعمال کو ضبط کر لیتی ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو کون سے وظائف ہیں، کون سی صورتیں ہیں جن کو پڑھ سکتے ہیں؟ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے جس کو میں نے کبھی رد ہوتے نہیں دیکھا۔ میری جو پہلی حاضری تھی مکہ مدینہ شریف کی، وہ بھی اس خاص عمل کی بدولت تھی۔ ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، کہ جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز ڈائیورس۔ جو اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شدید چپکلش ہے، ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکھاتے، بعض اوقات اوراد و وظائف بھی ان کے ہاں نہیں چلتے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ دعائے سیفی کی حقیقت کیا ہے، نادے علی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، اور اس سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے وظائف پڑھ سکتے ہیں، رشتوں میں بندش، ہسبینڈ اور وائف میں ناچاکی اور اس طرح کے تمام معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے دو پوڈ کاسٹ جو کہ رخسار لطیف صاحب کے ساتھ ہم نے کیے، وہ آپ نے بہت زیادہ پسند کیے، لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے۔ اسی وجہ سے آج پھر سے میں نے رخسار لطیف صاحب کو دوبارہ سے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے۔ تو رخسار صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ جی تھینک یو سو مچ حسن صاحب فار انوائٹنگ می ہیئر۔ ٹھیک ہے رخسار صاحب، آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگی دعائے سیفی کے بارے میں۔ اس کے آگے جب ہم چلیں گے تو آڈینس کے کچھ سوالات ہیں جو کہ لاسٹ دو پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کافی سارے سوالات آپ سے پوچھے اور کہا کہ رخسار صاحب سے یہ پوچھیں ہماری طرف سے، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ایڈ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ دعائے سیفی کیا ہے، کیا یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پڑھا کیسے جا سکتا ہے، اس ساری تفصیلات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ دعائے سیفی کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نہ پڑھنے کی؟ نہ پڑھنے کی۔ اچھا۔ یہ انتہائی خاص لوگوں کے لیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغیر اجازت اس کو پڑھنا شروع کیا اور وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ہمارے بزرگان دین سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور یہ دعا تلقین فرمائی۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی گئی۔ اچھا۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دعا کو سب سے زیادہ جنہوں نے پڑھا وہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ آپ نے اس دعا کی بہت زیادہ تکرار کی۔ اب اس میں حسن صاحب گزارش ہے کہ ہمارے ہاں دعاؤں کے نام مشہور ہو جاتے ہیں، حیثیت نہیں رہتی۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعائے سیفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نام مشہور نہیں تھے لیکن حیثیت تھی۔ یہ ان شاگردوں کو تلقین کی جاتی تھی جن کو وہ اجازت اور خلافت عنایت فرماتے تھے، اور پھر ان سے نیچے یہ نہیں آتی تھی۔ آج کل آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کھول لیں آپ، ہر جگہ پہ آپ کو دعائے سیفی شریف کی اجازتیں بانٹی جا رہی ہیں، جیسے بچوں میں آپ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ
ہمارے مسلمان بہن بھائی اس راہ میں آ کے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے. یہ ایسی دعا ہے جسے برہنہ تلوار کہا جاتا ہے. اچھا. یہ اپنے تھامنے والے کو بھی زخمی کر دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. اچھا رخسار بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ کس طرح سے آئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی. سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو جب بھی بزرگان دین اس کی آگے تلقین فرماتے تھے، ڈیفینیٹلی ان کے جو خلفاء تھے، ان کے جو خاص مریدین ہوتے تھے، جو محبوب ہوتے تھے، یہ عاشقوں کے لیے نہیں ہے، یہ محبوب کے لیے، جو ان کو انتہائی محبوب شاگرد ہوتے تھے، انہیں یہ تلقین کی جاتی تھی. اس کا مقصد، جو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اپنے مخفی خزانوں میں سے خزانے عنایت فرما دیتے ہیں، اپنا خصوصی قرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودگی عنایت فرما دیتے ہیں. وہ شخص کن فایا کون پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مرتبہ فائز کر دیتے ہیں. جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں. ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ جس شخص کو وہ جی بھر کے دیکھ لے، خود بخود ان کا دل اور ان کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے. اچھا. یہ ایسی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کے لوازمات کو پورا نہیں کر پاتے. آج کل ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جب اسے سکرول کرنا ہے تو آگے سے کیا نکل آنا ہے. ہم اپنی نظر کی، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے. اس کو پڑھنے والا ذرا برابر بھی اگر غیر شرعی امور میں پڑتا ہے تو یہ اس کا سر قلم کر دیتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعائے سیفی شریف کے صرف 2 کام ہیں، یا تو وہ سر پہ تاج رکھ دیتی ہے یا سر کو تن سے جدا کر دیتی ہے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کا بادشاہ تشریف لائے. آپ کی سلطنت کو شدید خطرات لاحق تھے. آپ نے آ کے درخواست کی کہ میری سلطنت کو بچایا جائے، میرا جاہ و جلال مجھے واپس لوٹایا جائے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے سیفی شریف تلقین فرمائی، اور پھر دنوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی محفوظ فرمایا اور وہ جاہ و جلال عنایت فرمایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو دیکھیں مشکلات ہر انسان کی زندگی میں ہے اور وہ مشکلات سے اپنی جان چھڑانا بھی چاہتا ہے، تو وہ کیا دعائے سیفی نہیں پڑھ سکتا؟ کسی بزرگ سے اپروو نہیں کروا سکتا، اجازت نہیں لے سکتا کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں؟ عام بندہ کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسی ایک خاص دعا ہے حسن صاحب، جس کو پڑھنے کے بعد کائنات میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہر ایرے گہرے کے لیے نہیں ہے. ایک شخص جو کہ فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے آپ اگر اس کا ایڈمیشن آپ MBA میں کروا دیتے ہیں، وہ کیسے اس کے اوپر، وہ اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اعمال اکبر کہا جاتا ہے. اچھا. 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اعمال اصغر اور ایک اعمال اکبر. بالکل. جو اعمال اکبر ہیں ان میں دعائے سیفی شریف آ جاتی ہے، دعائے چہل کاف آ جاتی ہے، دعائے حزب البحر آ جاتی ہے، اسی دعائے برہتی شریف آ جاتی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو بزرگان دین اپنے بڑے خاص لوگوں کو آگے تلقین فرماتے تھے. بڑے ایک مقصد میں مجھے زندگی میں صرف جب اس کا حکم ہوا پڑھنے کا تو میں نے اس کا کبھی نام نہیں سنا تھا، دعائے سیفی شریف کا. اچھا، آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ جب میں نے اسے سرچ کیا تو یہ دعائے سیفی شریف مجھے ملی اس لحاظ سے. لیکن مجھے فرمایا گیا کہ اس کو اپنے اس خاص مقصد کے لیے، وہ خدمت خلق کا پہلو تھا، اس میں کوئی پھنسا ہوا تھا ہمارا غریب بہن بھائی، بہت سخت اس کے ساتھ زیادتی چل رہی تھی، اس کی بیٹیاں رل گئی تھیں. اس صورت میں مجھے حکم ہوا کہ اس مقصد کے لیے آپ اس کو 3 دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں پڑھنا. اچھا. اور وہ جو 3 دن تھے وہ معتکف رہنا تھا، یعنی کہ اعتکاف بیٹھ کے. اچھا. تاکہ آپ کی نظر
کسی غیر محرم پر پڑے ہی نہ، آپ اندر بیٹھیں، اپنی عبادات کریں اور اپنا یہ کام کریں. یہ ایک سپارے جتنی ہیں، جیسے ہمارا قرآن حکیم کا ایک سپارہ ہوتا ہے اس کے برابر ہے یہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بے انتہا قہر اور جلال رکھا ہوا ہے. اس کو پڑھ کے برداشت کرنا ہر عام بندے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مخفی خزانوں میں سے خزانہ ہے. اچھا، ایک اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک کیس ہمارے پاس اور بھی آیا ہوا، ایک سوال پوچھا گیا کہ آیت کریمہ اس کو ایک نمبر میں پڑھا گیا اپنے امتحان کی تیاری کے لیے، کہ 300 یا 400 مرتبہ لگاتار اس کو پڑھا گیا، پوری رات پڑھا گیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات شروع ہو گئے، ان کے مطلب معاملات اس طرح شروع ہو گئے کہ کوئی اینٹی یا کوئی انرجی ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو مطلب زیادہ پڑھ لیا اس مقصد سے کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں گے یا میرے معاملات درست ہو جائیں گے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور اجازت طلب کرنا کسی بزرگ سے، اس کی مطلب اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں مطلب کسی سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن تو شاید سب کے لیے ایک کتاب ایسی ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جی، بتائیے گا. بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا. یہ ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور اس کو بیان کرنا چاہوں گا، الیبوریٹ کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا اچھے طریقے سے کروں. جی. دیکھیں، پورا قرآن پاک ہوں. میرے لیے اور آپ کے لیے بطور مسلم شفا ہی شفا ہے. بے شک. ہم اسے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، جتنا مرضی پڑھیں. ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک ترتیب مرتب فرمائی ہے کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ. اسی طرح سورہ مبارکہ کی بھی ترتیب ہے. بے شک. جب بھی ہم اس میں سے پک اینڈ چوز کریں گے اور اس کی تکرار کریں گے، یا اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے یا روحانیت کے لیے پڑھیں گے، اس کے لیے ہمیں اجازت ہر صورت درکار ہے. کیونکہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت مبارکہ پر، ایک ایک لفظ پر خادمین تعینات کیے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جس میں فرشتے بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، موکلات بھی ہیں. جب کوئی شخص اس کی تکرار کرتا ہے تو وہ حرکت میں آتے ہیں، مقصد دیکھتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اگر اس میں اب کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور وہ شخص بغیر اجازت کے پڑھ رہا ہے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر وہ شخص اجازت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کسی بزرگ کی، اپنے مرشد کی، اپنے استاذہ کرام کی، اپنے اساتذہ کرام کی، تو اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ بندہ ناچیز 18 سے 20 گھنٹے کی ہماری مدامت ہوا کرتی تھی اپنے اوراد و وظائف کی، لیکن میں نے کبھی بغیر اجازت کے، اپنے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کی بغیر اجازت کے کبھی کچھ نہیں پڑھا. اجازت بہت ضروری ہے. اسی طرح 2 طرح کے اعمال ہیں. کوئی بھی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو آپ دیکھ لیں، یا اسم الہی دیکھ لیں، یا وہ جلالی ہوگا یا وہ جمالی ہوگا. اب ایک شخص ہے، فور ایگزامپل میں آپ کو ایک الیکٹریسٹی میٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک الیکٹریسٹی میٹر سے آپ اپنے گھر کی صرف الیکٹریسٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ ایک ٹرانسفارمر کا لوڈ ڈالیں گے، وہ بلاسٹ ہو جائے گا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. صحیح بات. یہی اجازت کی حقیقت ہے کہ جب آپ کے مرشد آپ کو اجازت عنایت فرماتے ہیں، وہ آپ کے لوڈ کو شیئر کر لیتے ہیں. اچھا. وہ صرف اتنی ڈوز آپ تک پہنچاتے ہیں جتنی آپ برداشت کر پاتے ہیں. اچھا رخسار بھائی، آگے اب بڑھتے ہیں. کچھ اور سوالات بھی آئے وظائف کے حوالے سے، لیکن اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال جو میرے اپنے ذاتی طور پہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان، کیونکہ یہ سارے روحانی عمل ہیں، روحانیت کی اس سٹیج پر کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ دعائے سیفی بھی پڑھ سکے، وہ دعائے حزب البحر بھی پڑھ سکے، باقی معاملات بھی کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں، انسان جب اپنے معاملات میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں. آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ انسان جس ٹائم پہ پھنس جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے پیسے بھی لے لو، میری جائیداد بھی لے لو، میرا کام نکلوا دو. تو انسان کو کون سے ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ روحانیت کی اس سٹیج پر پہنچ جائے جہاں سے وہ مطلب کن فیکون والی سٹیج پر چلا جائے؟ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، اعمال محبت کے لیے، ذکر اذکار کی اجازت کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بڑا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اکثر بیشتر اس طرح سے جب لوگ آتے ہیں اور اپنا روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو
ایک ترتیب کے ساتھ چلاتے ہیں. اچھا. سب سے پہلے ان کو سب سے چھوٹا وظیفہ دیا جاتا ہے. جب وہ کچھ عرصہ اس کے اوپر اپنی گریپ مکمل کر لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، آگے اس کو تھوڑا سا بڑا وظیفہ دیں گے بڑی تعداد کا. اسی طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ڈوز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ بھرتا بھی رہے، اس کا جسم اللہ کے نور سے اس کو سمجھ بوجھ بھی آتی رہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے لیے عقل و فہم کے دروازے بھی کھولتے جائیں آہستہ آہستہ. جب وہ ذکر اذکار کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اپنے نماز پہ، اپنے باوضو رہنے پہ، مختلف چیزوں پہ، جب وہ اپنی پوری کمان حاصل کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو جلالی اعمال کی طرف لایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان کو ناد علی شریف کروا دی جاتی ہے، دعائے ناد علی شریف. اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ مزید قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہیں، سورہ مزمل شریف ہے، اسی طرح سے سورہ شمس ہے، سورہ طارق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کروائی جاتی ہیں. اسی طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم ہم ان کو اس سٹیج پہ لاتے ہیں. جب آپ اعمال اکبر پہ آتے ہیں، جب کوئی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مشاہدات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. غیر مری مخلوقات، شیاطین آپ کو بھگاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں. اگر وہی تنگ کرنا اور وہی ان کو گھمانا یا گمراہ کرنا اگر سٹیپ 1 پہ ہو جائے گا، وہ تو دل برداشتہ ہو جائیں گے، وہ تو چھوڑ کے سب بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، وہی میری ہم سے جان چھڑوائیں ان کی. بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں جی ہمیں فلانا عمل کروا دیں، ہمیں فلانی اجازت عنایت فرما دیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم آپ کو ضرور کروائیں گے، لیکن آپ کی بہتری یہ ہے کہ آپ یہ والے پہلے کریں، اس کے بعد وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم، سٹیپ بائی سٹیپ. اسی طرح آہستہ آہستہ جو سالک ہے وہ اپنے اعمال اکبر کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں جو دعائے حزب البحر پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ناد علی شریف، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حصار کا وظیفہ